قیامت آمد ہے۔ اب میں میلاد پڑھ رہا ہوں، میلاد کا وہ لمحہ جس کو پڑھتے وقت تو بزرگان دین اپنے دلوں میں مرادیں لیا کرتے تھے اور کہتے تھے جب یہ وقت بیان ہو تو پھر جو مراد لوگے اللہ وہ مراد پوری فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو جو تکلیفیں اس وقت بھی عورتیں محسوس کرتی تھی مجھے نہ تھی، لیکن اتنا تھا کہ میرے گھر کی چھت کھل گئی تھی۔ ربیع الاول کی 12ویں شب تھی، 12ویں کا چاند طلوع ہو چکا تھا اور میرے گھر کی چھت کھل گئی۔ یہاں اگر آپ برا نہیں مانے داڑھی والوں، داڑھی چلیں کوئی بھی، اگر برا نہیں مانو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج کل اسکول کالج کے کچھ بچے جغرافی سائنس سے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے انہیں دین کی سمجھ نہیں تو وہ غلطی سے کسی سے کہہ سن کے کہتے ہیں حضور ہماری طرح۔ میں نے کہا پیدائش میں بھی نہیں، میں نے کہا پیدائش میں بھی نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا امی سے پوچھ، تو آیا تو ماں کو ایسے ستاتے ستاتے، ماں سے پوچھ ایسے ستاتے آیا تو، ایسی تکلیف پہنچاتے آیا کہ ایک لمحے میں وہ موت سے قریب ہوتی تھی اور ایک لمحے میں زندگی کے قریب ہوتی تھی۔ پیدائش کے جھٹکے موت اور زندگی کے قریب کرتے، کبھی زندگی کبھی موت، کبھی زندگی کبھی موت، کبھی زندگی یہ پیدائش ہے۔ تو تم آئے تو ماں کو مارتے مارتے موت کے قریب کرتے کرتے، اور میرے نبی آئے۔ آمنہ فرماتی ہے گھر کی چھت کھل گئی، ستارے میرے سر تک آتے تھے اور اس سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتی ہے میں اکیلی تھی، ایسے وقت میں نے سوچا کاش کچھ عورتیں ہوتی تو میری مدد ہوتی۔ ایسا سوچنا ہی تھا کہ عبد مناف کی بیٹیوں کی شکل والی میں نے کھجوروں کی تنے کی طرح اونچی اونچی عورتوں کو دیکھا، ان کو دیکھ کے میں ڈر گئی۔ یاد رکھنا آپ نے سب کی روایتیں سنی ہوگی، میں آج اس کی روایتیں پڑھ رہا ہوں جو میرے نبی کی امی جان ہے، جو نبی کائنات کی جان ہے اس کی بھی کوئی جان ہے اور وہ ہے امی جان۔ سب اپنی امی کو جان کہتے ہیں، جو میرے نبی کی امی جان ہے، جو میرے نبی کی امی جان ہے اس کو حضرت آمنہ فرماتی کئی روایت کہتے ہیں میں نے سوچا تو میں نے چند عورتوں کو دیکھا، عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح تھی صورت میں اور کھجور کے تنے کی طرح اونچی اونچی تھی۔ اب اتنی اونچی عورتوں کو دیکھے تو ڈر ہی لگے گا۔ میں ڈر گئی کہ اتنی اونچی قد کی عورتیں تو مکی نہیں ہے، مکے کی نہیں ہے، یہ مکے کی نہیں ہے۔ تو ایک عورت آگے بڑھی، کہا آمنہ گھبرا نہیں، آمنہ گھبرا نہیں، میرا نام حوا ہے، میں آدم کی بیوی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے، میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ دوسری آگے بڑھی، میں آسیہ ہوں فرعون کی بیوی۔ تیسری آگے بڑھی، میں بیٹی عمران کی مریم ہوں عیسیٰ کی امی۔ چوتھی آگے بڑھی، میں امی ہوں اسماعیل کی ابراہیم خلیل کی بیوی۔ آج تیری خدمت کے لیے آئے ہیں کیونکہ تیری گود میں سید العالمین آنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کو کافر بنانے کا قصہ اب سمجھ میں آیا؟ کیونکہ آمنہ کو کافر نہ بنائیں گے تو اہل سنت کا مسلک کھل کے سامنے آ جائے۔ وجہ کیونکہ آمنہ تو کہہ رہی ہے کہ میری مدد کے لیے حوا آئی، ہاجرہ آئی، مریم آئی، تو کیا ہوگا؟ تو پھر آگے بڑھ کے بندہ کہے گا نا یہ تو نبی کی امی کہہ رہی ہے کہ حوا آئی، ہاجرہ آئی، مریم آئی اور اللہ اکبر آسیہ آئی، تو کہا کہ کیا کہے گا؟ آگے بڑھ کر کے سنی تو یہی کہے گا نا، کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ وہ ولیہ تھی، حوا ولیہ تھی، مریم ولیہ تھی، ہاجرہ ولیہ تھی، آسیہ یہ سب ولیہ تھی نا۔ ہاں جس وقت تو حضور کی ولادت ہو رہی تھی ان میں سے کوئی زمین کے اوپر زندہ تھی جسمانی طور پہ؟ تو کہا نہیں، سب تو قبروں میں جا چکی تھی، کسی کو جانے 1000 سال، کسی کو 2000 سال، کسی کو 5000 سال۔ تو پھر بات کیا سامنے آئی؟ نبی کی امی کے قول سے یہ سمجھ میں آئی بات کہ جب نبی کی امی کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے حوا جیسی ولیہ دفن کے
سی ولیہ مدد کے لیے آ سکتی ہے تو عبد القادر جیلانی بھی کسی کی مدد واہ کے واہ واہ سبحان اللہ نعرہ سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مغرب کی آمد، مرحبا نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ آئی اس کے بعد اب وہ میلاد کا وقت فرمایا چھت کھل گئی روشنی روشنی تھی اجالا ہی اجالا تھا اور میں نے دیکھا ایک پرندہ تھا وہ فرشتہ تھا پرندے کی شکل میں میرے پیٹ پر اپنا پر ملتا تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب مجھے پیش کیا گیا کٹورے میں چمکتے ہوئے کٹورے میں جو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا سفید تھا دودھ سے زیادہ میٹھا تھا شہد سے میں نے اس کو پیا حضرت مریم ولادت عیسیٰ کے موقع پہ کہتی ہے آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی اتنی تکلیف اٹھائی کہتی ہے آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی یہ ان کے جملے کہہ رہا ہوں جب ہم کہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے انہوں نے اپنے لیے کہا اور میں بھولی بسری کیوں نہ ہو گئی حضرت عیسیٰ بھی شان والے نبی پوری میلاد اللہ نے ان کی قرآن میں بیان فرمائی لیکن قربان وہاں عیسیٰ کی امی کہتی ہے میں مر کیوں نہ گئی اور یہاں میرے آقا کی امی جان سبحان اللہ سبحان اللہ امی جان وقت آ جائے تو خدمت کے لیے توجہ خدمت کے لیے یہ مقدس خواتین آتی ہیں اور اس کے بعد ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا مشروب پلایا جاتا ہے جس کو آپ اپنی زبان میں گجراتی میں شربت کہہ لیں اردو میں شربت کہہ لیں حضور کی امی کو پلایا جا رہا ہے فرماتی میں نے اس کو پیا تو میری ساری وحشت وہ جو سب ماحول تھا نا فرشتوں کا ساری وحشت میری دور ہو گئی میری وحشت دور ہوئی پھر مجھ سے نور چمکا مجھ سے نور چمکا اس نور کی روشنی اتنی تھی توجہ کرو مجھ سے نور چمکا اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ اس نور کی روشنی میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میلاد ہے اور ہر طرف سے صدا آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول حضرت عبد المطلب جن کو بھی کافر کہا گیا ان کا بھی قصہ یہی ہے عبد المطلب کہتے ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کعبہ جھوم رہا آمینہ کے گھر کی طرف جھک رہا انہوں نے آمینہ کے گھر کا نام لیا انہوں نے تو کوئے مروہ کا نام لیا مروہ کی طرف جھک رہا تھا لیکن مروہ ہی کے پاس حضرت آمینہ کا گھر تھا آگرہ کہو تاج محل کو ایک ہی بات ہے نا آگرہ کہو تاج محل کو ایک ہی بات ہے مروہ کی طرف جھک رہا تھا مروہ کی طرف جھک رہا تھا میں نے دیکھا کہ جھک رہا تھا جب دیکھا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سارے بت اوندے منہ پڑ گئے تھے بت گر گئے تھے اللہ اکبر جتنے بادشاہ دنیا میں تھے سب کے تخت اوندے ہو گئے تھے وہ دن بھر بات نہیں کر سکے جس دن حضور کی ولادت ہوئی تخت اوندے کیوں ہو گئے تھے اس لیے اوندے ہو گئے تھے کہ جو اس کائنات کا سچا بادشاہ ہے اس کا ظہور ہو گیا ہے اب کسی کی بادشاہت نہیں ہے سبحان اللہ بوتاؤں دے منہ صبح کا اجالا اور میلاد ہو رہی تو کیسے رات کہتی ہے میرے اندر محبوب دن کہتا میرے اندر محبوب اللہ اکبر پھر کیا ہو رہا تھا قدرت اگر رات کو بھیجتی تو دن محروم رہتا دن کو بھیجتی تو رات تو اس طریقے سے وقت مقرر کیا گیا رات جا رہی ہوگی اس کا کچھ حصہ باقی ہوگا صبح کچھ آ رہی ہوگی اس کا کچھ حصہ شامل ہوگا وہ وقت کون سا ہوگا صبح صادق کا وقت ہوگا اب ذرا توجہ کرنا اس میں حکمت کیا ہے نبی جمعہ کو پیدا نہیں ہوئے نبی جمعرات کو پیدا نہیں ہوئے نبی پیدا ہوئے اس دن جس دن کی اس وقت تک کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی تھی وہ دن تھا پیر کا اگر جمعہ کو پیدا ہوتے تو آج کل کا کوئی مقرر کہتا جمعہ کی برکت سے نبی فضیلت والے ہو گئے جمعرات کی برکت سے نبی فضیلت والے ہو گئے قدرت کا فیصلہ ہے اس دن پیدا کریں گے جس کی کوئی فضیلت اس وقت تک نہیں ہوگی تاکہ دنیا کو پتا چلے دن کی وجہ سے تجھے فضیلت نہیں ہے تیری وجہ سے پیر کو فضیلت نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
रमजान शरीफ में पैदा नहीं करेंगे, रमजान में पैदा होते, जो वो शाबान में पैदा होते, रजब में पैदा होते, ये सारे बरकत वाले महीने जिलहज्जा में पैदा होते, तो ये सारे बरकत वाले हुर्मत वाला ये महीना जिलहज्जा का कुदरत ने कहा नहीं, इन 4 हुर्मत वालों में पैदा नहीं करेंगे, रबीउल अव्वल में पैदा करेंगे, ताकि दुनिया को पता चले तू महीनों से इज्जत नहीं पाता, महीना तेरी वजह से इज्जत पाता। रबीउल अव्वल आशिकों की जान बन जाएगा, रबीउल अव्वल आशिकों की जान बन जाएगा। प्यारे रबीउल अव्वल, प्यारे रबीउल अव्वल, तेरी चमक के सदके चमका दिया नसीबा, सुबह शबे विलादत निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आ जा रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, यही एहसास अमल है मेरा, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी, समेटता हूं करम खुदा का, नबी की बातें सुना सुना के, अल्लाह अकबर, ताकि तारीख विलादत को न भूले नस्लें, जश्न मिलादे नबी यूं ही मनाते रहिए। पीर का दिन है, सुबह आ रही है, रात जा रही है, क्या इशारा है, अब कुफ्र की तारीकी चली जाएगी, ईमान का नूर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अल्लाह अकबर। आपसे पूछता हूं, तवज्जो करना, कोई मोटा हो जाए, डॉक्टर कहते हैं सुबह के वक्त चलो, किसी को शुगर हो जाए, डॉक्टर कहते हैं सुबह के वक्त चलो, कोई सेहत को अच्छा रखना चाहता है, हर मजहब का डॉक्टर कहते हैं सुबह के वक्त चलो। मैं पूछना चाहता हूं, मोटों को चलाया जा रहा है सुबह के वक्त, शुगर के मरीजों को चलाया जा रहा है सुबह के वक्त, पेशेंट जो है बीपी के उनको चलाया जा रहा है सुबह के वक्त। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, हर मजहब का आदमी ये सुबह को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? आप ना समझोगे तो कब समझोगे? सारी घड़ी अल्लाह ने पैदा की महबूब, लेकिन तेरी विलादत का वक्त इतना मुबारक है, कोई इबादत ना भी करे चले तो भी अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।